ہمیں تمام تر صورتحال سے اب آگاہ کر رہے تھے. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں اسلام آباد سے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. تو ان کا باپ اور ان کی ماں وہ آگے بڑھ کے کفن پہ سے ان کا کفن کا جو کپڑا تھا وہ اٹھا کے ان کو دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھو, اور لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے. یعنی بربریت کی وہ ایک ایسی تصویر تھی جس طرح ان کی چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں مسخ ہو چکی تھیں. وہ دیکھنے سے قاصر تھے. یعنی وہ لوگ جنہیں جو صحافی جو اہل قلم ہیں جو روز یہ بربریت دیکھتے ہیں اس بربریت کو دیکھنے سے قاصر تھے, اور وہ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے تھے کہ اسے رہنے دیں. اور ان کا باپ کہہ رہا تھا کہ بنا تصویر, دکھا لوگوں کو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ہے وہ ملک جو انسانی حقوق کی پامالی پہ تبصرہ کر رہا ہے. ایک اور کلپ وہ بھی چلتا رہا ہے بہت دن, ابھی بھی آپ ڈھونڈیں گے تو مل جائے گا, اور وہ یہ ہے کہ اسرائیلی فورسز فائرنگ کر رہی ہیں, کھڑا ہے اور ایک باپ ڈھال بن کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے کھڑا, ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہے اور اپنے بچوں کے سامنے کھڑا ہے, اور پھر اس کو گولیاں لگتے دیکھی, اس کے بچے کو گولیاں لگتی, سب کو تڑپتے دیکھا, سب کو مرتے دیکھا. یہ ہے وہ ملک جو پہلے قابض ہوا زمین پہ فلسطینیوں کی. اور یہ تو 2 خاکیں ہیں, ایسے ہزاروں خاکے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں, آپ خود جا کے دیکھ لیجئے. اور آپ اوڈیسٹی دیکھیں کہ وہ ملک جس سے زیادہ گھنونا انسانی حقوق کی پامالی کا ریکارڈ کسی کا نہیں, وہ کل کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ذرا حقوق پہ خیال کیجیے. تو یہ تو ہو گیا کہ کون کہہ رہا ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا کہہ رہا ہے, اور یہ کس وقت کہہ رہا ہے. وقت کیا ہے؟ 9 مئی کے بعد کا. وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے شہیدوں کے مجسمے اٹھائے, ان شہیدوں کے جنہوں نے چھاتیوں پہ گولیاں کھائیں اس ملک کے لیے, آپ کے دفاع کے لیے, آپ کے بچوں کے دفاع کے لیے, اور ایسی بہادری دکھائی کہ ہندوستانی فوج یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ ہم نے اتنا بہادر آدمی آج تک انسانی تاریخ میں نہیں دیکھا. اور یہاں پہ ہمارے کچھ لوگوں نے ہماری آنکھوں کے سامنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ان کے مجسمے اٹھائے, انہیں ٹھوکریں ماری, اٹھا کے نیچے پھینکا اور تصویریں بنائی. اور آپ نے دیکھا کور کمانڈر کا گھر, یعنی جس کور کو آپ کے بچوں کی حفاظت پہ مامور کیا گیا ہے, لاہور کے کور کمانڈر, کہ اگر کوئی باہر سے حملہ کرے تو وہ تمام فورس جو کور میں آتی ہے وہ ایک سیسا پلائی دیوار بن کے سامنے کھڑی ہو جائے آپ کے بچوں کی حفاظت کے لیے. دشمن تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. 65 میں اس نے کوشش بھی کر کے دیکھ لی, بڑے خواب دیکھے انارکلی کے, جم خانہ میں آ کے پارٹی کرنے کے, اور منہ کی کھانی پڑی. اور وہ تمام شہداء, عزیز بھٹی شہید وہاں پہ تھے, جن نے ایک دیوار بن کے ان کا مقابلہ کیا. انہیں دشمن تو کچھ نہیں کر سکا. لیکن ہمارے اپنے کچھ لوگ وہ گئے اور انہوں نے آگ لگا دی, خاک کر دیا اس مکان کو جس کے باہر جناح ہاؤس لکھا تھا. اور میں آپ کو ایسی بے شمار ایگزامپلز دے سکتا ہوں. ایک بلڈنگ کو آگ لگائی, غالباً عسکری ٹاور یا کیا تھی, ایک اس کو آگ لگائی, اس میں لوگ جل کے مر گئے. یہ کھیل ہے بھائی. آپ لوگوں کو زندہ جلا دیں, آپ وہ لوگ جن نے آپ کے بچوں کی حفاظت کرنی ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دیں. آپ وہ شہید جنہوں نے چھاتی پہ گولی ماری ہے ان کے مجسموں کو ٹھوکریں ماریں. آپ وہ جہاز جس نے 65 میں ایک جہاز نے 6 8 8 9 جہاز گرائے انہیں آگ لگا دیں. اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ کیا کیا تو وہ انسانی حقوق کی پامالی ہے. شاباش ہے بھائی. یہ کہہ رہے ہیں وہ بین الاقوامی سطح پہ, یہ کہہ رہے ہیں کہ جن نے آگ لگائی ہے یہ تو ایک سیاسی کھیل تھا.
اگر جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کے ملک میں یہ سیاسی کھیل کھیلا جائے، ان کی پارلیمان پہ حملہ کیا جائے، ان کے شہداء کی خاک اڑائی جائے، تو یہی کہیں گے کہ انہیں شامل تفتیش نہ کریں، انہیں گرفتار نہ کریں، ان کی تصاویر جو ہیں ان کو نادرا کی تصاویر سے ملا کے دیکھیں نہ کہ کیا یہ واقعی مجرم ہیں یا ایسے الزام لگ گیا۔ ہم کسی ملزم کے خلاف نہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک متانت کے ساتھ تحقیق ہونی چاہیے، اور وہ لوگ جن نے جرائم کیے ہیں، صرف وہ لوگ، ایسا نہیں کہ کسی گاڑی میں ہیروئن ڈالی 20 کلو اور اس کو تقریباً موت کی کال کوٹری میں ڈال دیا اور موت کی سزا تک لے گئے، ایسا نہیں۔ لیکن اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس جرم کے مطابق، پاکستانی آئین کے مطابق، پاکستانی قانون کے مطابق جو قانون لاگو ہوتا ہے، جو عدالت لاگو ہوتی ہے، پہلے تفتیش ہونی چاہیے، جرم ثابت ہونا چاہیے، پھر اس کی عدالت میں اس کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو گئی۔ تو میں نے آپ کو 2 باتیں بتا دی کہ کون کہہ رہا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب جس سوال کا جواب میں آپ کو نہیں دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کیوں کہہ رہا ہے۔ اتفاق ہے کہ اسرائیل کبھی نہیں بولا، مگر 9 مئی کے بعد ایک دم اس کے دل میں خیال آیا کہ پاکستان کے متعلق ذرا بین الاقوامی سطح پہ ایک آواز اٹھانی چاہیے۔ تو چلے میں اور کسی کا نام نہیں لیتا، یہ تو کہنے کی مجھے اجازت دیں پھر کہ 9 مئی کے مجرموں کے حق میں یہ بات کہہ رہا ہے۔ اس کے سیاسی محرکات کیا ہیں، اس کے پیچھے کون سیاسی تنظیم ہے، کیا ہے، اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتے، نہ میں کرتا ہوں نہ آپ کیجئے۔ لیکن یہ تو پوچھیے اپنے آپ سے کہ کن کے دفاع میں یہ کہہ رہا ہے۔ ان کے دفاع میں کہہ رہا ہے جنہوں نے 9 مئی کو ولف وسلنگ کی، اس ملک میں غدر مچانے کے لیے، اس ملک میں میوٹنی کرنے کی کوشش کرنے میں جن لوگوں نے ولف وسلنگ کی، ان کے حق میں اسرائیل یہ کہہ رہا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے یہ میں اس کا جواب آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ اب میں دوسری بات یہ کرتا ہوں صاحب، مجھ سے کل ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں یہ بھی پوچھا گیا کہ بھائی یہ تو اور بھی ممالک کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی کون سے ملک کہہ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے وہ وہاں پہ بھی بڑی اپیل ہو رہی ہے، امریکہ میں بھی۔ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تو جن کے لیے اپیل ہو رہی ہے وہ تو کہتے تھے کہ امریکہ نے پاکستان کا آئین سبورٹ کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہماری یہاں پہ یہ تحریک انصاف کے سربراہ جو ہیں، انہوں نے پورے مجمع میں ایک جیب سے کاغذ نکالا، انہوں نے کہا یہ دیکھ، یہ ہمارے ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ہمارے ملک کے آئین کو امریکہ پامال کر رہا ہے، ہمارے ملک کے اندر ایک جمہوری الیکٹڈ حکومت جو ہے اس کو امریکہ الٹا رہا ہے۔ یعنی آئین کو پامال کر رہا ہے، الیکٹڈ جمہوری حکومت کو ہٹا رہا ہے۔ یعنی الزام یہ لگا رہے تھے، ویسے جن کے اوپر الزام لگایا ان کی بعد میں بڑی تعریفیں کرتے رہے، لیکن اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس متن کو پڑھیں تو لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اعلان جنگ ہے جب کسی ملک کے آئین کو پامال کیا جائے، جب کسی کی پارلیمان کو پامال کیا جائے۔ اس کے کچھ دن بعد آپ نے وہ بھی دیکھ لی، وہ فون کانورسیشن تو خود ہی صاحب نے نکال دی، جس میں منتیں کر رہے تھے کانگریس وومن کی کہ آپ کا اقبال بلند ہو، ایک خط لکھ ڈالیے ہمارے حق میں، بڑی دور تک آپ کا خط جائے گا، یہاں پہ بہت سے لوگوں کی بچت ہو جائے گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا بات ہم مانیں؟ اسرائیل والی بات مانیں، امریکہ کے اندر جو اسی سیاسی جماعت کے لوگ ہنگامہ آرائی کرتے پھر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے، ان کی بات مانیں، وہ جو کانگریس وومن کے ساتھ ٹیپ باہر نکلی وہ والی بات مانے، یا سائفر والی بات مانے؟ کوئی آپ کو اس میں نظر آتی ہے کوئی بات، ایک کوئی سینسیبل بات نظر آتی ہے کہ چند ہفتے پہلے وہ آپ پہ حملہ آور ہے، آپ کے آئین کو پامال کر رہے ہیں، چند ہفتے بعد آپ ان کی منتیں کر رہے ہیں؟ کن کی منتیں کر رہے ہیں؟ کن کی منتیں کر رہے ہیں؟ جنہوں نے آپ کے مطابق ملک کے پارلیمان کو پامال کیا، آپ کے مطابق ملک کے خلاف سازش کی،
ارے بھائی آپ کون لوگ ہیں؟ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس وجہ سے میری آخر میں درخواست صرف یہ ہے کہ بھائی جانے دو. سیاست کی زد میں صرف سیاسی حریف ہونے چاہیے، اور وہ بھی صرف سیاسی مقدمہ کے طور پہ. ہماری کیا دشمنی ہے ایک دوسرے سے؟ آپ نے سیاسی حریفوں کی گاڑیوں میں ہیروئن ڈال دی، آپ نے لوگوں کو موت کی کال کوٹری میں ڈال دیا، آپ نے لوگوں کی بچیوں کو رگیدا، ان کے متعلق جو جو لغویات کہیں وہ انسان دوبارہ ریپیٹ کرنے سے قاصر ہے. آپ اس ملک کو کیا بنانا چاہتے؟ تو بھائی چھوڑ دیں اور تھوڑی بات کرنے دیں ترقی کی، تھوڑی بات کرنے دیں آگے بڑھنے کی. ہم تو ایک کوشش کر رہے ہیں کہ یہ IMF کا پروگرام ہو، چاہے وہ $24 ارب سعودی عرب سے آ رہے ہوں، چاہے وہ 20 ارب یا 22 ارب کی کمٹمنٹ یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے، امارات سے ہو، چاہے وہ دوبارہ سے ریوائیول جو سی پیک کے پروگرام کا ہے اس کی بات ہو، چاہے وہ قطر کی پاکستان میں انویسٹمنٹس ہوں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ نا امیدی کی بات ختم ہو. یہ اوئے توئے تیری میری یہ کیا گفتگو ہے؟ آگے بڑھیں، ہاتھ تھامیں ملک کا، کچھ ترقی کی بات کریں، کچھ انویسٹمنٹ کی بات کریں، کچھ امید کو، اپنے بچوں کو امید دلائیں. ملک کے اندر کوئی 180-200 ملک ہیں، کہیں ایسی نا امیدی کی باتیں نہیں کی جاتی، کہیں اپنے ملک کے خلاف ایسی تحریکیں نہیں چلوائی جاتی، کہیں اسرائیل کا سہارا نہیں لیا جاتا، کوئی ملک نہیں کرتا. تو کیا ایسی خاص چیز ہے پاکستان میں؟ تو چھوڑ دیں. اور میں التماس کرتا ہوں تمام لوگوں سے، اپنے حلیفوں سے بھی اور اپنے حریفوں سے بھی، کہ سیاسی مقدمے کو سیاسی رہنے دیں، سیاسی مقدمے کی زد میں ملک کو نہ لائیں، اور امید رہنے دیں، تھوڑی امید پیدا کریں. ہم پہ بھی مقرر ہے، آپ پہ بھی مقرر ہے. تو انشاءاللہ اب جو چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے سامنے روز آ رہی ہیں، اور کچھ اور اچھے اعلانات اگلے 5-7 دن میں آپ کے سامنے آئیں گے، تو ان کو سامنے رکھیں اور ایک دوسرے کا بازو پکڑ کے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آگے بڑھیں. بہت بہت شکریہ. کہاں سے؟ جان کی اور جاب کی امان کا سوال کرنے کی سوال یہ کہ اسرائیل کو آپ نے جواب دے دیا. اس وقت جو قرآن گریزی اور پاس نائن میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر کا بازار گرم میں، اس پر جو حکومت ہے وہ خاموش کیوں؟ نہیں، بالکل خاموش نہیں ہے. میں نے کل بھی اس پہ بات کی. اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کی چراغ سے، نہیں بالکل نہیں. اب پہلی بات تو یہ کہ میں نے کل اس پہ بات کی ہے. تو ایسا تو ہے ہی نہیں کہ حکومت خاموش ہے. حکومت کیوں خاموش ہوگی اگر کہیں آگ لگی ہوگی؟ لیکن وہاں پہ جو بھی رخ دیا گیا ہے، جو بھی وجوہات وہاں پہ ہیں، وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن حکومت بھرپور انداز میں اس پہ قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے، اور کوشش حکومت کی یہ ہے کہ امن سے اور سلامتی سے یہ تمام چیزیں طے ہو جائیں. تو اور انشاءاللہ کچھ دن میں ہو جائیں گی. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ بہت زیادہ ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے، اور کوئی شخص اس سے نظریں نہیں چرا رہا. اور اس وقت بالکل، ویسے تو اس کا آسان اور غلط جواب تو یہ ہے کہ یہ صوبے کی ذمہ داری ہوتی ہے، بالخصوص ضم ہونے کے بعد یہ صوبے کی ذمہ داری ہے کہ لا اینڈ آرڈر پہ کنٹرول کیا جائے. لیکن یہ تو غلط جواب ہے. یہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے. وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے 9 مئی کے واقعات کا ذکر کیا. اسرائیل کی جو بیان ہے اس پر بھی انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کرنے والا آج انسانی حقوق کی بات کر رہا ہے. تو ایک صورتحال ہے جو ملک میں جاری ہے، لیکن اب ملک کو آگے بڑھنا ہے اور الیکشن کی طرف بڑھنا ہے، کیونکہ یہ سارے الیکشن کا ہے. اور ناظرین، الیکشن کی جو باز گشت ہے وہ بھی ملک میں زور پکڑ رہی ہے. اپوزیشن جماعتوں کے بعد پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کی طرف سے بھی الیکشن سے متعلق آوازیں اٹھنے لگی ہیں. مولانا فضل الرحمان کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی الیکشن کا اشارہ دیا گیا ہے. اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما وفاقی وزیر تجارت نوید قمر نے پارلیمنٹ ہاؤس میں غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے حکومت کو 8 اگست کو تمام اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تجویز دیتی ہے. اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت